السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس متعلق سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پہلے ایک بار حدیث پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون شخص ہے وہ؟ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ ہوتا ہے کسی شخص ہے، کوئی شخص ہے، آپس میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے اور اس میں سے کوئی صحیح ہوتا ہے اور کوئی غلط ہوتے ہیں، تو جو صحیح ہوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی یار کیا فائدہ ہے جھگڑ کر کے، تو چھوڑو جانے دو، یہ سوچ کے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے جب کہ وہ حق پر ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے اعتراف میں اس کو گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور پھر اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور یہ دوسرا شخص ہے، پہلے شخص کو جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ عمل، پہلا عمل تو یہ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے کہ کیا یار چھوڑو جانے دو، نہیں جھگڑتے، تو اس کو جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے شخص کے لیے کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ ہوتا ہے نا، جھوٹ مذاق میں تو چھوڑیے، ہم لوگ اتنی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ پاک کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے والدین کی قسم کھا لیتے ہیں اپنی بات کو بنانے کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ تین شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو اس کو جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور دوسرا وہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی، سچ میں سیریسلی تو بولنا ہی نہیں ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اور دیکھو دوستو، دنیا میں ہر آدمی ہر چیز کی نا گارنٹی چاہتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہم لوگ خریدتے ہیں نا تو اس کو 2 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، جو بھی ہو، گارنٹی رہتا ہے، وارنٹی رہتا ہے۔ گارنٹی والی چیز کو لوگ پسند کرتا ہے کہ یار گارنٹی ہے، بل بنا کے دے گا، اور خراب وراب بھی ہو گیا تو بدل کر کے دیں گے، اور نہیں تو پھر صحیح کر کے دیں گے، جو بھی ہو، تو گارنٹی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے ہیں، پورے دنیا کے لوگ، کوئی کمپنی ہو اور کوئی شخص ہو، کسی چیز کی گارنٹی لیتے ہیں، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس بات کے اوپر عمل کرے، وہ پورا کرے۔ کمپنیاں بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بگوڑے ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بعد میں اپنی کمپنیوں کو چینج کر دیتے ہیں، آدمی اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور اس بات کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے میں اور آپ کی ہر باتوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہم یقین نہ کریں، بولتے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ طیبہ ہے وہ 2 جز ہے۔ پہلے جز میں 2 بات چاہی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر میں چیزیں ہیں اس سے نہیں ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر میں آئے، اور اللہ سے ہر چیز ہوتا ہے اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر میں آئے۔ یہ کلمے کے پہلے جز سے چاہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو محمد رسول اللہ، جو کلمے کا جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا جز ہے جو کلمے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنا بھی طریقے ہیں، جتنے بھی وعدے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، سب بے فضول ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، نہ دنیا کی ہے نہ آخرت کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں
اور ہر ایک قول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک باتوں میں 100% کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذمہ داری لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹیڈ ہو جائے تو پھر کیا کہنے اس شخص کے لیے. اور عمل کتنا کرنا ہے؟ چھوٹا سا. جنت کے اعتراف میں اگر گھر چاہیے تو حق پر ہونے کے باوجود بھی اگنور کرنا پڑے گا، چلو جانے دو بھائی، چھوڑو کوئی بات نہیں جھگڑنا ہم کو. اور جنت کے درمیان میں اگر گھر چاہیے تو مذاق میں بھی جھوٹ تو ایسے بولنا ہی نہیں لائف میں، کیونکہ جب شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس شخص کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو رہتے ہیں نا ہمارے کندھے پہ، وہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اتنا بدبو ہوتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو مذاق میں بھی جھوٹ ہم کو نہیں بولنا ہے. تو اگر نہیں بولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے کہ جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور جنت کے بلند ترین درجے میں، اس میں درجے ہوں گے جنت کے اندر میں، ادنا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، وہ اعلیٰ. تو سب سے بلند ترین درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے. جن کے اخلاق سب سے بہتر ہو نا تو جنت کے بلند ترین درجے میں اس کو گھر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا اخلاق بنانا ہے بہتر، اور ہر شخص کے لیے. اور یہ ہمارے جو حسن سلوک کا، ہمارے جو بلند اخلاق کا سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے نا، سب سے پہلے کوئی حقدار ہے وہ ہمارے گھر کے والدین ہیں، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں سب سے پہلے. کیونکہ بے شمار نعمتیں، بے شمار محبتیں، بے شمار رحمتیں ان لوگوں کی ہمارے سر پہ جب سے پیدا کیا تب سے لے کر کے اب تک ہے، اور ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر رہتا ہے. تو سب سے پہلے حق تو انہی کا بنتا ہے. اس کے بعد کوئی بھی ہو، شخص ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، آپس میں ہو، پڑوسیوں کا حق ہے. سب کے ساتھ میں اچھے سے حسن سلوک سے ہمیں پیش آنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.